بات جو ہے وہ انہی کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات جو ہے نا وہ وہی سے شروع کریں گے ہم کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ بھیا کیا مقصد ہے مسلمان کا, اور بڑے بڑے فینسی الفاظ میں گورے بھی پوچھتے ہیں what is your purpose here, what is the purpose of life, everyone's trying to search for it from any corner of the world. Any intellectual rises up بغیر اسکول گئے ہوئے یا پی ایچ ڈی فرام ییل اینڈ ہارورڈ کرنے کے بعد, جتنے مرضی عمر ہو یا جتنی چھوٹی عمر ہو, جب بھی یہ سوال پوچھا جائے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, تو مسلمان سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی جواب, مجھے کیسے پتا؟ بیکاز دنیا میں کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جو پرپز سے اپنی کہانی شروع نہیں کرتا. ہمارا دین وہ ہے جو پرپز سے اپنی کہانی شروع کرتا ہے. اور سے سمجھ لیں اس معاملے کو, تاکہ آپ کو اسلامک مسجد سسٹم کا پارٹ بننے میں بھی آسانی ہو اور کام کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوگی, بیکاز شیطان اللہ کی قسم تھکائے گا آپ کو. جیسے ہی آپ نے کام شروع کرنا ہے, سب سے پہلے مصیبتیں آئیں گی, تھکن آئے گی, ڈسٹریکشن آئے گی. آپ کو بس وہ مقصد جو ہے نا وہ آپ کا ڈسٹر ہے, وہ ڈسٹ کرنی ہے آپ نے, اپنی تجدید کرتے رہنے کہ نہیں کسی وجہ سے ادھر آئے ہوں. وہ وجہ بتاتا ہوں. دین اسلام نے اپنا پہلا دروازہ کھولا ہی مقصد کے ساتھ ہے. آپ دین اسلام میں انٹر ہی پرپز کے ساتھ ہوتے ہیں. وہی پرپز ہے, بس مرنے کا بھی وہی پرپز ہے, جینے کا بھی وہی پرپز ہے. کوئی انسانی سوچ کی اوج کے اوپر جا کے یہ پرپز نہیں سیٹ کرنا پڑتا مسلمان کو. مسلمان ہونا ہے, پرپز بتا دیتے. آپ سب کے سب لوگوں کو پتا ہے, نان مسلمس کو تو نہیں پتا, مگر مسلمانوں کو پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کس چیز کا اعلان کرنا پڑتا ہے. تو وہ پرپز کا اعلان کرنا پڑتا ہے. بس یہ نہیں بتایا جاتا ہمیں, کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اس اینگل سے نہیں بتایا جا رہا. صحابہ کرام جب نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے تو یہ ان کو اسی طریقے سے مطلب پتہ چلتا تھا. صحابہ کرام کی جو نفسیات بنتی تھی وہ اسی لیے اتنی کرسٹل کلیئر نفسیات بنتی تھی نبی اسلام کے تھرو. قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب ان کو جو سمجھ آتا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا. قرآن پاک ان کو جگاتا تھا, ہمیں قرآن پاک کے پاس جاتے ہوئے نیند آنا شروع ہو جاتی. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کو جس طریقے سے استعمال کر کے پوری دنیا کو وہ یہ بتا دیا کہ دنیا کا سب سے اٹریکٹیو ڈاکٹرن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہوا ہے, اس کی اپلیکیشن ہم کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے دنیا پوری کو ثبوت دے دیا ہے کہ دنیا کا سب سے ریپلسو کریچر جو مسلمان ہے, دنیا میں سب سے ریپلسو ایڈہرنٹ ٹو دیئر اون ڈاکٹرن مسلمان ہے. یہ کیوں ہوا؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ بات؟ بس یہ اس ایک جملے سے شروع ہوئی کہ جس کا مطلب ہمیں کسی اور زاویے سے دکھایا جاتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ دروازے پہ لکھا ہوا اسلام کے. ہم بھی وہی پڑھ کے اسلام کو اپنی دین کی تجدید کرتے رہتے. وہ پہلا رکن ہے اسلام کا. وہی مقصد آئی ایم ایس کا بھی, وہی مقصد میرا بھی, وہی مقصد آپ سب کا بنانے کے لیے ہم نے مشن اکٹھا کیا ہے سب لوگوں کو انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایک بندے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جا, دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ. بس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہانی پرپس کی. ہمیں اس کا لفظ کا مطلب بتایا نہیں جا رہا. ہم ناٹ جسٹ گونا سے کہ نان عربس کو, ایون عربس کو بھی نہیں بتایا جا رہا. لٹرلی ڈسٹ آ گئی ہے, بس وہ ڈسٹ ہٹا دیتے ہیں, تجدید کر دیتے ہیں اس کی. خود سوچیں اپنے آپ سے کہ آج تک کسی نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ ایپلیکیشن آف اسلام جو کلمہ تھا, یہ سب سے سمپل ترین انڈرسٹینڈنگ آف دا پرپس تھا. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پہلی دفعہ کیوں لگے گا کہ میں پہلی دفعہ کوئی نئی بات کر رہا ہوں. حالانکہ پہلے مسلمان سے جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ اسلام کی دعوت دی تھی, اور وہ آخری صحابی جو کہ دنیا میں زندہ رہے, ان سب نے جو ایپلیکیشن کر کے بتائی انہوں نے لٹرلی اپنے الفاظ میں بتایا تھا. ہم نے ابھی آپ کو الفاظ ان احادیث کے مطلب, صحابہ کی حدیث کے مطلب بھی اسی اینگل سے نظر آئیں گے یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. لٹرلی اشہد لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں کھولنے لگا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو سمپلیفائی تھنگز, ناٹ کمپلیکیٹ تھنگز. ہمیں جب بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے تو اس کا مطلب نہیں بتایا جاتا. اور میں وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب میں نہیں جا رہا ہوں, ابھی اس پہ جائیں گے انشاءاللہ, فکر نہیں کریں. وہی اگلی سطح ہے, وہ آؤں گا, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی. ہماری کیٹیگری ہے وہ, اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے اس وقت.
دنیا میں, اور وہی سالو کرنا ہم نے. We are trying to connect 2 billion people, 2 billion Muslims together. And through those 2 billion people, we're going to make sure that every human being in the planet, inshallah, every human being on the planet gets to see what Islam has to offer. Simple. ہمیں جس طریقے سے کلمہ سمجھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ جب ہم اشہد اللہ کرتے تو ہم اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے ہیں, لٹرلی اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے ہیں ہم کہ دنیا پوری کے اندر ہم نے جا کے بتانا ہے, اپنے اعمال سے, اپنے علم سے, اپنی فراست سے, اپنے تفکر سے, اپنے ریشنل اور لاجک سے بتانا ہے. میں شہادت دینے آیا ہوں کس کو؟ پوری دنیا کو بتانے آیا ہوں, پوری دنیا کے سامنے میں شہید ہونے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سسٹم کے اندر کچھ اور کرو گے تباہی آ جائے گی, اور اللہ کا سسٹم جو ہے اس کی ریشنل اور اس کی لاجک, اس کی ریزننگ کیا ہے, اس کی سائنس کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, کس وجہ سے تم لوگوں کی نفسیات انفیریئر ہوئی ہیں, کس ڈاگما کے تھرو پھنسے ہوئے ہو, کہتے ہو اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو, کہتے اپنے آپ کو ایتھسٹ اور ریشنل کے اسٹوڈنٹ ہو. ہم تمہیں سمجھا دیتے, ہمارا کام ہے یہ. اور جس مسلمان نے یہ اشہد اللہ, جس میں اشہدو کا مطلب اس شہادت, اس طریقے سے شہید نہیں ہو رہا, وہ دنیا کے سامنے اپنی لائف کو گزار کے شہید نہیں ہو رہا, یہ اشہدو کا مطلب ہے, تو وہ والا مسلمان خسارے میں ہے. وہ 2 نمبری کی موت مر رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. گواہی کا مطلب ہے شہید. ہمیں کس طریقے سے شہید بتایا گیا ہے کہ جس نے گولی کھا لی مارا گیا. وہ جس نے گولی کھا لی اور مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا, وہ تو اپیٹمی ہے, وہ تو اوج ہے کہ جو اپنی جان دے کے کہتا ہے کہ میں, اگر مجھے شک ہوتا کہ اللہ کے نظام میں, اللہ کے کلام میں, اللہ کے اس کتاب میں, اللہ کے اس نبی میں اگر رتی برابر مجھے شک ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتا. اس لیے وہ اتنی اوج تک پہنچا اللہ کے ہم. غور سے سمجھیں کہ کیوں اس کلمے کو ہم نے مقصد بنایا, کہ اس کلمے کو صحابہ نے بھی ایسی مقصد ایسی سمجھا تھا کہ پوری دنیا میں اشہد اللہ کرنے آیا ہوں, پوری دنیا تک پہنچانا ہے. نبی اسلام نے کیا کیا, آخری خطبے میں کیا کہا, 22 سال کیا کیا اپنی پوری کی پوری سیرہ کے اندر, پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے, پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے کہ کیوں اللہ ایک ہے, کیسے اللہ ایک ہے, کیسے اس کتاب کو اپلائی کرنا ہے. پوری دنیا میں شہادت دینے کا نام کلمہ ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. سو جس بندے نے یہ شہادت نہیں دے رہا, دنیا کو نہیں دے رہا یہ شہادت, جا کے پروو کر کے اپنے اعمال اور اپنے کلام سے, وہ بندہ اسلام کے لیے کینسر ہے. وہ بندہ جو اسلام کے نام کے اوپر اسلام کے مقصد کے اگینسٹ چل رہا ہے. یہ ہے اصلی شہید. مرنے والا بندہ, مرنے کی نوبتیں نہیں آنی آپ کے ہمیں زندہ مسلمان چاہیے جو دنیا پوری کو پھیلائیں گے پیغام اپنی اس عقل سے, اپنی فراست سے. اور یہ عقل کا لفظ غور سے سمجھ لیں, کیونکہ میں ابھی آپ کو جو حدیث سنانے لگا ہوں میں نے وہیں سے یہ مقصد لیا ہے. IMS کی بنیاد وہ حدیث ہے. نبی اسلام نے آخری خطبے میں پوری دنیا کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا؟ نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک میسج پہنچا دیا؟ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا سارا میسج اسی طرح پہنچایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچایا؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بتایا جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فریاد کی کہ اللہ میں نے تیرا سارا پیغام تیری امت تک, اپنی امت تک پہنچا دیا, تیرے بندوں تک پہنچا دیا. آگے نبی علیہ السلام نے ہمیں مشن کیسے دیا, کن الفاظ میں, کہ جاؤ آپ پوری دنیا کو شہادت دو, پوری دنیا کو شہادت دو. اور آگے کیا نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, اور یہ حدیث خود پڑھیں آپ, یہ بخاری کی حدیث ہے, کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو. دس از دا موسٹ بیسک حدیث, فاؤنڈیشن ہے ہم سب کے پرپز آف لائف کی. دنیا کے کونے کونے میں جا کے ہم نے شہادت دینی ہے
प्रूव करके बताना है लिटरली। जिसको अकल के थ्रू प्रूव चाहिए उसको अकल के थ्रू, जिसको बिहेवियर के थ्रू प्रूव चाहिए उसको बिहेवियर के थ्रू, जिसको सिस्टम के थ्रू प्रूव चाहिए उसको सिस्टम के थ्रू। ये है असली शहादत। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि फैला दो ये मैसेज कि सुनने वाला जो जिसको तुम सुनाओगे, जिसको भी तुम सुनाओगे ये मैसेज, उसको तुमसे बेहतर समझ आ जाएगी कि मैंने इन लोगों को क्या कहा था, किन लोगों को जो मैं नबी इस्लाम के सामने मौजूद थे। पिछली उम्मतों की तरह गर्दन मारने वाले ना बन जाना, एक एक बात पे बंदा मार दिया तुमने। ये पूरी हदीस है, यही ऐसे ही हदीस है। IMS की वेबसाइट के ऊपर, sahiladeem.com की वेबसाइट के ऊपर, अभी लोड नहीं हुई है, अभी हमने उसको कंस्ट्रक्शन में डाला हुआ है। ये हदीस हमने टाइटल पे रखी हुई है कि पहला कलमा जो है ना, ये मकसद है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है कि हमने साइबेरिया के कोने से चिली के कोने तक, अलास्का के कोने से ऑकलैंड के कोने तक, नॉर्वे के नॉर्थ से लेके केप टाउन तक, एक एक खित्ते में एक एक इंसान को प्रूव करके बताना है कि इस्लाम क्या है और क्यों है, तेरी बेहतरी किस चीज में है। जब तक हमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तब तक हमने कलमे का हक अदा नहीं किया। जो ये वाला शहीद नहीं हुआ वो खसारे की मौत मरा। जिसने अपनी अपनी की वो, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने आउट बाउंड जाके पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचा दिया। This is the purpose, the one line statement which was given by my prophet, by your prophet, by our prophet sallallahu alaihi wasallam to us कि जाओ, निकल जाओ, आप पूरी दुनिया तक जाओ और ये शहादत दो जाके। शहादत का क्या मतलब है कि प्रूव करो, ये गवाही दो कि मैं किसी वजह से तुम्हें बता रहा हूं। पूछो मुझसे सवाल, लगाओ अपनी तब आजमाई करो, लगाओ जोर अपनी अकल का, अपने दिमाग लड़ाओ सारे और मुझसे पूछो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि इस्लाम क्यों बेहतरीन सिस्टम है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्यों है, हम क्यों, कैसे कह रहा हूं, मैं किस बिना पे गवाही दे रहा हूं। अब इसके करते हुए दो मसले आएंगे, बताता हूं आपको। वो मसले भी हमने, एक मसला तो उसमें से हमने किया हुआ, मुसलमानों ने एक ऐसा मसला किया हुआ कि दुनिया तमस्खर उड़ाएगी, मुफक्कर होने की जरूरत ही नहीं है। एक आम सा अनाड़ी भी आपके इस शहादत के आड़े आ जाएगा, उसका सेहरा हमारे अपने सरों पे सही आड़े आएगा। वो तो यही कहेगा कि मियाँ अगर इतनी शहादत की इतनी तुम्हें रैशनल आते हैं, तो तुम्हारे 2 बिलियन मुसलमान अभी तक इन 2 नंबर की लाइफ में क्यों पड़े हुए सड़ रहे हैं अभी तक? वाई इज द मुस्लिम कम्युनिटी द मोस्ट रिपल्सिव कम्युनिटी? Why are you not progressing towards the stars the way we are? That's the first problem we're going to solve, inshallah, through this IMS. We know what the problems are. This is not a pipe dream. This is not a wish list. We need to be equipped with the right kind of competence. And it takes a few categories of skills which we are going to build, inshallah. In every human being, we're going to actually make a cluster. इसको हम cluster बोलते हैं कि अब हर आप में से जितने भी लोग आए हैं जो प्राइमरी वॉलंटियर हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर खुद वॉलंटियर करके हैं, चाहे वो 90 साल की खातून है जो कि परदादी बन चुकी है, परदादा बन चुके हैं, चाहे वो 16 साल की लड़की है, लड़का है, इन सब ने, जिन्होंने प्राइमरी वॉलंटियर्स की अपने आप को पेश किया कि हमें इस सिस्टम का, इस मिशन का हिस्सा बनाएं, इतना सिंप्लीफाई करने की हमने कोशिश की है इस पूरे के पूरे मिशन को, ताकि कोई भी बंदा इस बहाने में ना आए कि यार अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ। मैं बताता हूं आप क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं। आप शहादत दे सकते हैं कि इस्लाम वाकई अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह का दिया हुआ दीन है, और इस सिस्टम को किस तरीके से समझना है। पहले हम खुद समझेंगे तो किसी को समझाएंगे। So what we're going to do is we're going to connect the 2 billion Muslims, inshallah, together, so that Muslims can understand the power of Islam. And this is your first and foremost step.
इसकी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बता दूं आपको बिफोर आई गो फर्दर, बिकॉज आपके जहन में कई सारे सवाल आएंगे कि सर मैं तो ब्राजील में रहता हूँ, मैं तो चिली में रहता हूँ, मैं तो रशिया में रहता हूँ, मैं तो वैंकूवर में रहती हूँ, यहाँ पे तो कम्युनिटी के ये सवाल हैं, ये वाले मामला हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि इनको कैसे कन्विंस करें। अभी पहले अपने आप को कॉम्पिटेंट कर लें, हम लोग अपने बच्चों को कॉम्पिटेंट करें, उनकी आइडेंटिटी क्लियर कर लें कि मुस्लिम है क्या, इस्लाम है क्या। दैट्स द मुस्लिमोलॉजी में मैंने पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किया है। उन तीनों कैटेगरीज को एक एक करके हम चलेंगे। एक कैटेगरी के अंदर से जितने भी मामलात सॉल्व करने होंगे उसकी कंटेंट डेवलपमेंट होगी, फिर दूसरी कैटेगरी में चलेंगे, या फिर साइमल्टेनियसली तीनों कैटेगरी में भी चल सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन कि कौन सा क्लस्टर ज्यादा एक्टिव है। अभी मैं बताता हूं आपको, अभी जितने भी लोग प्राइमरी वॉलंटियर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ चुके हैं, जितने भी लोग आ चुके हैं, उन सब में से हमने एक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ टीम लीडर्स सेलेक्ट करनी है, जो कि ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाइम है उनके पास, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है कि एक ऑपरेशन रन कैसे किया जाता है। पूरी दुनिया में हमने ये काम करना है, इसका मतलब है वी ऑल हैव टू बी कनेक्टेड। एक बंदा ज्यादा से ज्यादा खास नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही कैन टेक केयर ऑफ। So we understand that. What he needs is a lot more support from the rest of the people. We have close to about 10,000 people who have already joined us. We need to get it to a sizable number ताकि इसकी स्कोप और इसकी रीच बेहतर बनाई जा सके। अब उसको स्ट्रक्चर करने के लिए क्या करना है, वो तो 100 बंदों की टीम को भी उसी तरह स्ट्रक्चर किया जाता है। अब यहाँ पे तो 10,000 बंदों की टीम है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी रूम जो कि ऑनलाइन नहीं होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से आपने क्लस्टर्स को मैनेज करना है। वी ऑलरेडी हैव द लेआउट के प्राइमरी वॉलंटियर्स को किस तरीके से हमने असेंबल और मैनेज करना है, उन्होंने सेकेंडरी क्लस्टर्स कैसे बनाने हैं, और उन सेकेंडरी क्लस्टर से आपने जो कंफ्यूजन्स है उनकी क्लैरिटी कैसे उन तक क्लैरिटी कैसे पहुंचानी है। सो हमारी तरफ से जो मेन कमांड कंट्रोल होगा, जो टीम लीडर्स के थ्रू हम एक स्ट्रेटजी रूम बनाएंगे, आप लोगों का एक 200 और 300 पीपल को भी हम इकट्ठा करेंगे फर्स्ट मीटिंग के। इस मीटिंग के बाद हमने व्हाट्सएप के ऊपर अनाउंसमेंट्स करनी है। इस वीक में हमने वो फाइनल 300-400 पीपल इकट्ठे कर लेने, 300-400 बंदे, वो उस तमाम ये 10,000 बंदों के प्राइमरी क्लस्टर्स को सोर्टिंग कर लेंगे। ये सब का सब व्हाट्सएप पे कर रहे हैं हम इस वक्त।